ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے، آپ کو بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گفتگو کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران اسرائیل دونوں کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اسرائیل سے بہت ناخوش ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، ایران کبھی بھی اپنا جوہری پروگرام دوبارہ نہیں بنائے گا۔ امریکی صدر کی جانب سے گفتگو میں یہ کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ امریکی پائلٹس نے بہت تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، کہیے گا اسرائیل کا ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، اور جبکہ ایران کی جانب سے اس پر انکار کیا گیا ہے اور ابھی امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، میں ان سے ناخوش ہوں، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج جو تینوں بڑے فریق ہیں اس موجودہ جنگ میں، امریکہ، اسرائیل اور ایران، وہ جنگ بندی کی جانب بتدریج بڑھ رہے ہیں، لیکن اور جو اس حوالے سے سفارتی کوششیں مختلف فورمز پہ بیک چینل میں چل رہی ہیں، وہ بتدریج برابر ثابت ہو رہی ہیں، اور یقینی طور پہ یہ ایک اہم اور بروقت کوشش تھی کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو عمل درآمد ہو سکے۔ لیکن یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ دونوں جانب سے بدستور جو ہے وہ کچھ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حملوں کی جو نوعیت ہے، معیار اور مقدار ہے، اس میں وہ شدت نہیں ہے جو کہ اس جنگ کے اوائل میں تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بتدریج جنگ کی شدت میں کمی آ رہی ہے، اور بیک چینل کے ذریعے سے جو رابطے امریکہ کے ایران اور اسرائیل کے ساتھ ہیں ان میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کل رات جب ایران نے براہ راست امریکہ کے سب سے بڑے مشرق وسطی کے اڈے پر حملہ کیا، تو اس میں اس احتیاط کو انہوں نے مد نظر رکھا تھا کہ اس کا معیار اور مقدار بہت ہی محدود تھا، اور یوں لگتا تھا کہ یہ ایک علامتی حملہ ہے، اور جس میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ایڈوانس وارننگ دے دی تھی حملے سے پیشتر۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بتدریج تینوں ممالک جو ہیں وہ جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے کی خواہش یا کوشش نہیں کی جا رہی ہے، لیکن اس میں داخلی جو دباؤ اور سیاسی محرکات ہیں وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے جو حملے ہیں اس کے پیچھے یہ بات بھی کار فرما ہو سکتی ہے کہ نتن یاہو صاحب کے اوپر جو ڈومیسٹک پالیٹکس کا بہت زیادہ دباؤ موجود ہے، اور وہ جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی فوج جو ہے ان ٹرمز پر جنگ بندی کرنا چاہتی ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے دنیا کے سامنے، اپنی عوام کے سامنے، کہ یہ جنگ بندی ہماری ٹرمز پہ ہوئی ہے اور ہم نے پوزیشن آف وکٹری سے جنگ بندی کروائی ہے۔ یہی معاملہ ایران کی جانب سے بھی ہے، کیونکہ ایران کھل کر اپنی عوام کے سامنے، ان کی حکومت یا عالمی برادری کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کرا دی، کیونکہ ان کا جو 46 سال سے امریکہ مخالف بیانیہ ہے اسی کے اوپر تو ان کی پوری سیاست اور جو ان کا موقف اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ مبنی ہے۔ تو بیک چینل میں ڈیفینیٹلی رابطے جاری ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 دن قبل وہ 100 میزائل مارتے تھے اسرائیل پہ، پھر 50 مارنے لگے، 20 مارنے لگے، کل رات کو امریکہ کے سب سے بڑے اڈے پہ انہوں نے صرف 6 میزائل مارے جن کو مار گرایا گیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ امریکہ کو بھی یہ سگنل دے رہے ہیں کہ ہم صرف داخلی جو سیاست ہے اس میں ایک مضبوط قوم اور قیادت نظر آنے کے لیے ایک علامتی جو ہے حملہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم بڑے پیمانے پہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ تو اس لیے یہ جو شدت اور نوعیت میں بتدریج کمی آ رہی ہے ان حملوں کے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں ممالک امریکہ، اسرائیل اور ایران جو ہے ان میں طویل عرصے تک بڑے پیمانے پر ایک مہلک اور تباہ کن جنگ کو جاری رکھنے کی خواہش اور ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ داخلی سیاست میں اور عالمی اور علاقائی سیاست میں ایک مضبوط اور ایک وکٹر کے طور پہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کی داخلی اور سیاسی مجبوری اور مفاد بھی ہے، تو اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے۔ سید محمد علی صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ خلیجی ریاستوں کی جانب سے بھی مذمت کی جا رہی ہے، سعودی عرب کی جانب سے بھی، خلیجی تعاون کونسل کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہے وہ دوحہ میں بلایا گیا ہے۔ اب آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ جنگ بندی حتمی ہے یا ابھی بھی صورتحال غیر مستحکم دیکھ رہے ہیں؟ آگے کیا ہوگا؟
देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक नीट, क्लीन, टाइडी और खुशगाली के ऊपर मबनी जंग बंदी तो नहीं होगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तीनों ममालिक के नजरियाती, सियासी, समाजी इख्तलाफात बहुत पुराने, देरीना और गहरे हैं। इसलिए सदर ट्रंप यकीनी तौर पे खुद उनकी मुस्तकबिल की सियासत भी इस पर उसका दारोमदार है कि वो चाहते हैं कि एक पीस मेकर के तौर पे नजर आए, और लेकिन साथ ही साथ वो भी विक्टर नजर आना चाहते हैं। देखें, अभी जो उनका ताज़ा तरीन बयान आया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म कर दी गई हैं और अब इसलिए हम अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे वो अपने सियासी मुखालिफिन और अमेरिका के अंदर और आलमी बरादरी को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं अमन की जानिब बढ़ रहा हूँ, लेकिन ईरान के हवाले से उसके एटमी प्रोग्राम को नाकाबिले तराफी जो नुकसान है वो पहुंचाने के बाद मैं अमन के जानिब बढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अमन का ख्वाहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं वो पहला अमरीकी सदर हूँ जिसने बराह रास्त ईरान के एटमी तंसीबात पे हमला करके उसको नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचाया है और अपने मकासद को हासिल किया है, और अब मैं अमन की जानिब यानी कि बढ़ रहा हूँ। दूसरी जानिब इसराइल में भी इसी किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को शदीद तनकीद का अपने मुल्क के अंदर भी सामना है। इसलिए वो भी, उनकी भी एक सियासी मजबूरी है कि अगर वो जंग बंदी की तरफ बढ़ते भी हैं, क्योंकि पिछले 10-12 दिन में उनके मुल्क में भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैली है, दर्जनों इसराइली हलाक हुए हैं और उनके माशी और माशरत को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस जंग को तवील अरसे तक सस्टेन करना उनके भी सियासी और समाजी मफाद में नहीं है, लेकिन वो भी, उनकी भी सियासी मजबूरी ये है कि वो अवाम के सामने विक्टोरियस नजर आना चाहते हैं कि मैं पहला इसराइली रहनुमा हूं जिसने ईरान के एटमी सलाहियत को खत्म किया है। इसलिए अगर आप ये तवक्को करें कि सब ईरान और इसराइल खुलकर वेलकम करें डोनाल्ड ट्रंप की सिफारतकारी को और इस कोशिश को कि जंग बंद कराई जाए, तो ये मैं समझता हूँ सियासी हकायक को मद्देनजर रखते हुए गैर हकीकत पसंदाना तवक्को होगी। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जिया का माहिर सिक्योरिटी उमूर सैयद मोहम्मद अली ईरान इसराइल तनाज़े पर कशीदगी पर सीज़ फायर पर हमें अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।